اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر عربک اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے اور آج ڈیٹ 17 دسمبر 2020۔ آج پیج نمبر 58 سے ہم پڑھ رہے ہیں لیسن الدرس الثانی عشرہ، سبق نمبر 12، الدول الاسلامیہ، اسلامی ممالک۔ قد البتہ تحقیق تجاوزہ بڑھ گئی ہے تعداد الدولی ممالک کی، الاسلامیتی اسلامی، المستقلتی مستقل، الیوم آج، ستاً 6 و خمسین اور 50، دولتاً ملک، بینہ درمیان، صغیرتاً 3 چھوٹے و کبیرتاً اور بڑے۔ قد تجاوزہ عدد الدول الاسلامیۃ المستقلۃ الیوم ستاً و خمسین دولتاً بین صغیرتاً و کبیرتاً۔ آج آزاد اسلامی ممالک کی تعداد چھوٹے بڑے 56 ممالک سے بڑھ چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے۔ وقد اور البتہ تحقیق حاصل کی ہے، کلو ہر ایک نے، دولتاً ملک نے، علی پر، عضویتاً رکن، فی میں، الامم المتحدہ اقوام متحدہ میں۔ وقد حصلت کلو دولتاً علی عضویتاً فی الامم المتحدہ، اور ہر ایک آزاد اسلامی ملک نے اقوام متحدہ میں رکنیت بھی حاصل کر لی ہے۔ کما جیسا کہ، انا یہ کہ، ہذہ یہ، الدول الاسلامیۃ اسلامی ممالک، کلھا تمام اعضاء رکن ہیں، لمنظمۃ تنظیم المؤتمر الاسلامی اسلامی کانفرنس کے۔ کما انا ہذہ الدول الاسلامیۃ کلھا اعضاء لمنظمۃ المؤتمر الاسلامی، جیسا کہ یہ تمام اسلامی ممالک تنظیم اسلامی کانفرنس کے رکن بھی ہیں یا ارکان بھی ہیں۔ ومقرھا اور ان کا مرکز، الرئیسی جنرل فی مدینۃ شہر جدہ میں، اور ان ممالک کا جنرل مرکز جدہ میں ہے۔ ویترأسها اور اس کا سربراہ، الامین سیکرٹری العام جنرل، ویترأسها الامین العام اور اس کا سربراہ جنرل سیکرٹری ہوتا ہے۔ الذی وہ جو، ینتخب منتخب کیا جاتا ہے، بعد کل ہر ایک، 4 سنوات سال، بالتناوب انتخاب کے ساتھ، من سے، الدول الاسلامیۃ اسلامی ممالک سے، الافریقیۃ افریقہ، او یا الاسیویہ ایشیا، او یا الدول الاسلامیۃ العربیہ اسلامی عربی ممالک سے۔ الذی ینتخب بعد کل 4 سنوات بالتناوب من الدول الاسلامیۃ الافریقیۃ او الاسیویۃ او الدول الاسلامیۃ العربیہ، اور جو ہر 4 سال کے بعد اسلامی افریقی ممالک یا ایشیائی ممالک یا عرب ممالک سے منتخب ہوتا ہے۔ یہ جنرل سیکرٹری کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل سیکرٹری ہر 4 سال کے بعد اسلامی افریقی ممالک یا ایشیائی ممالک یا عرب ممالک سے منتخب ہوتا ہے۔ التی وہ جو، معظمھا اس کا اکثر حصہ، یقع وہ واقع ہے، فی میں الشرق مشرق میں، الاوسط وسطی، او یا فی میں افریقیہ الشمالیہ شمالی افریقہ میں، جن کی بھاری تعداد، جن کی زیادہ تعداد مشرق وسطی یا شمالی افریقہ میں ہے۔ فاما الدول الاسلامیۃ پس وہ جو اسلامی ممالک ہیں، التی جو، تقع واقع ہیں، فی الشرق الاوسط مشرق وسطی میں۔ فاما الدول الاسلامیۃ التی تقع فی الشرق الاوسط اسلامی ممالک جو مشرق وسطی میں واقع ہیں، فمنھا اس میں سے، السعودیۃ سعودیہ ہے، وعاصمتھا اور اس کا دارالحکومت، الریاض ریاض ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، سعودیہ ہے اور اس کا دارالحکومت ریاض ہے، ومصر اور مصر، وعاصمتھا القاہرہ اور اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے، ومصر وعاصمتھا القاہرہ اور مصر اور اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے، والعراق اور عراق، وعاصمتھا بغداد اور اس کا دارالحکومت بغداد ہے، وسوریہ اور شام، وعاصمتھا دمشق اور اس کا دارالحکومت دمشق ہے، اور شام اور اس کا دارالحکومت دمشق ہے، والاردن اور اردن، وعاصمتھا عمان اور اس کا دارالخلافہ عمان ہے، ولبنان اور لبنان، وعاصمتھا بیروت اور اس کا دارالحکومت بیروت ہے، والیمن اور یمن، وعاصمتھا صنعاء اور اس کا دارالحکومت صنعاء ہے،
عمان اور عمان وعاصمتها مسقط اور اس کا دارالحکومت مسقط ہے، والامارات العربیہ المتحدہ اور متحدہ عرب امارات ہیں، وعاصمتها ابوظبی اور اس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، والکویت اور کویت وہیہ اور وہ العاصمۃ دارالحکومت ہے، ومن اور سے الدول الاسلامیۃ الافریقیہ اسلامی افریقہ ممالک سے، اور کویت اور اس کا دارالخلافہ کویت ہے، اور اسلامی افریقی ممالک میں سے یہ ہیں الجزائر وہیہ اور وہ العاصمۃ دارالحکومت ہے، والمغرب اور مغرب وعاصمتها اور اس کا دارالحکومت رباط ہے، اور الجزائر اور یہی اس کا دارالخلافہ ہے، اور مراکش اور اس کا دارالحکومت رباط ہے، وتونس اور تونس وہیہ العاصمۃ اور اس کا دارالحکومت بھی یہی ہے، ولیبیا اور لیبیا وعاصمتها طرابلس اور اس کا دارالحکومت طرابلس ہے، وموریتانیہ اور موریتانیہ وعاصمتها نواکشوط اور اس کا دارالحکومت نواکشوط ہے، ونیجیریا اور نائجیریا وعاصمتها لاغوس اور اس کا دارالحکومت لاغوس ہے، وجبوتی اور جبوتی وہیہ العاصمۃ اور اس کا دارالخلافہ بھی یہی ہے، وجزر القمری اور قمری جزیرے وعاصمتها مورونی اور اس کا دارالحکومت مورونی ہے، اور قمری جزیرے اور اس کا دارالحکومت مورونی ہے، ومن الدول الاسلامیۃ علی سیریا اور اسلامی ایشیائی ملکوں میں سے یہ ہیں ایران وعاصمتها طہران اور اس کا دارالحکومت طہران ہے، وترکیہ اور ترکی وعاصمتها انقرہ اور اس کا دارالخلافہ دارالحکومت انقرہ ہے، وپاکستان اور پاکستان وعاصمتها اسلام آباد اور اس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، وبنگلہ دیش اور بنگلہ دیش وعاصمتها دکا اور اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، ومالدیف اور مالدیپ وعاصمتها مالی اور اس کا دارالحکومت مالی ہے، وافغانستان اور افغانستان وعاصمتها کابل اور اس کا دارالحکومت کابل ہے، وازبکستان اور ازبکستان بریکٹ میں آگے جس کے دارالخلافہ کا نام لکھا ہوا ہے تاشقند، جس کو ہم تاشقند کہتے ہیں اردو میں، وتاجکستان اور تاجکستان اور اس کا دارالخلافہ ہے بریکٹ میں دوشنبہ، وترکمانستان اور اسی طرح ترکمانستان اور بریکٹ میں اس کا دارالخلافہ ہے اشکباد، وقازقستان اور قازقستان اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الماتا، وآذربائیجان اور آذربائیجان اور اس کا دارالخلافہ بریکٹ میں ہے باکو، اور ازبکستان اور اس کا دارالحکومت تاشقند ہے، اور تاجکستان اور اس کا دارالحکومت دوشنبہ ہے، اور ترکمانستان کا دارالحکومت اشکاباد ہے، اور قازقستان کا دارالحکومت الماتا ہے، اور آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے۔ وکانت الخلافت الاسلامیہ اور تھی خلافت اسلامیہ دولتاً ملک واحدتاً ایک موحدتاً ایک، وکانت اور تھی عاصمتها اس کا دارالحکومت الاولیٰ پہلا ہی وہ المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ، وکانت الخلافت الاسلامیۃ دولتاً واحدتاً موحدتاً وکانت عاصمتها الاولیٰ ہی المدینۃ المنورہ، اور خلافت اسلامی ایک ملک تھا اور اس کا پہلا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، ثم دمشق اور پھر دمشق، حتیٰ العصر العباسی یہاں تک کہ عباسی دور آ گیا، وفیہ اور اس میں انقسمت تقسیم ہو گئی الخلافت الاسلامیہ اسلامی خلافت الی طرف الخلافت العباسیہ عباسی خلافت کی طرف فی بغداد میں، وفیہ انقسمت الخلافت الاسلامیہ الی الخلافت العباسیہ فی بغداد، اور اس دور میں اسلامی خلافت تقسیم ہو گئی اور خلافت عباسیہ بغداد میں قائم ہوئی، والفاطمیۃ اور فاطمی فی میں تونس میں، ثم پھر فی القاہرۃ قاہرہ میں، والی الامویہ اور اموی دور تک فی قرطبہ الاندلس فی میں قرطبہ الاندلس میں، والفاطمیۃ فی تونس ثم فی القاہرۃ والی الامویۃ فی قرطبۃ الاندلس، اور خلافت فاطمی تونس میں اور پھر اس کے بعد قاہرہ میں قائم ہوئی، اور خلافت اموی اندلس کے شہر قرطبہ میں قائم ہوئی، ثم پھر قائم ہوئی الخلافت العثمانیہ عثمانی خلافت، اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانی قائم ہوئی، واستمرت اور جاری رہی الی طرف سنۃ سال 1923 میلادی، اور وہ 1923 تک قائم رہی، وتفرقہ اور منتشر ہوئی العالم الاسلامی عالم اسلامی میں
بعد نہایت اختتام کے بعد الدولۃ العثمانیہ عثمانی حکومت کی اختتام تک، اور عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد عالم اسلام بکھر گیا، منتشر ہو گیا۔ واحتل الاستعمار الغربی، واحتل اور قبضہ کیا الاستعمار حکومت نے الغربی مغربی معظم بڑا بلادہ اس کے ممالک، واحتل الاستعمار الغربی معظم بلادہ اور اس کے بہت سی علاقوں پر مغربی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ وکانت اور تھی نہایت آخر تک الحرب العالمیتی الحرب جنگ العالمیتی عالمی الثانیتی دوسری ہی وہ بدایتی شروع ہوئی تحرری آزادی العالمی عالم الاسلامی اسلامی و استقلالی اور اس کا استقلال اس کا قائم ہونا۔ وکانت نہایت الحرب العالمیتی الثانیتی ہی بدایت تحرری العالم الاسلامی و استقلالی اور دوسری عالمی جنگ کے آخر میں اسلامی دنیا کی خود مختاری اور آزادی کا آغاز ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پیج نمبر 58 اور 59 کو پڑھا ہے۔ آپ ان دونوں پیجز کے تمام مشکل الفاظ کے معنی اور ان تمام پیراگراف کو بہت اچھے سے بامحاورہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے۔ فی امان اللہ۔